اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد آپ کے ادارے کا، ادارہ غوثیہ رضویہ کا ہفتہ وار درس شریعت، جس کا موضوع چل رہا ہے تکبر کی مذمت، قسط نمبر 2۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسے غریب لوگوں پر گزر ہوا، آپ کا ایسے غریب لوگوں پر گزر ہوا جو چادر بچھا کر روٹی کے خشک ٹکڑے، روٹی کے وہ کھا رہے تھے، یعنی اتنے غریب تھے۔ اور آپ کی جو شان ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی، مولا حسین کی جو شان ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا بندہ شان بیان کرے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں۔ یہ دنیاوی بادشاہ تو آج ہے، کل نہیں ہوگی۔ جو جنت کے بادشاہ ہیں، جو جنت میں رہنے والوں کے بادشاہ ہیں، یہ بادشاہت ہمیشہ سلامت ہے، یہ سرداری ہمیشہ سلامت ہے۔ اور لوگوں میں دیکھنا شان اتنی ہے، مقام اتنا ہے، رتبہ اتنی ہے، اور عاجزی کتنا ہے۔ ایسے غریبوں پر گزر ہوا کہ جن کی حالت یہ تھی، وہ چادر بچھا کر زمین پر کیا کھا رہے تھے؟ روٹی کے خشک ٹکڑے۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا نا تو اپیل کی، حضور آپ ہماری دعوت قبول فرما لیں، حضور آپ ہماری۔ جناب امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی دعوت کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمایا۔ اور سامنے پیش کیا ہوا؟ اتنی عظیم ہستی کی جو دعوت ہوئی ہے، چادر پہ بیٹھنا زمین پہ، روٹی کے وہی خشک ٹکڑے، آپ نے ان کے ساتھ تناول فرمایا، آپ نے ان کے ساتھ تناول فرمایا۔ اور ایک عظیم اور تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو کم از کم میرے اور آپ کے لیے اور آج کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عظیم نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہاری دعوت کو کیا کیا ہے، اور ساتھ ایک جملہ بولا، کیونکہ قبول کیوں کیا؟ اب یہ بھی سنیں۔ فرمایا میں نے تمہاری دعوت کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ کیوں کیا؟ فرمایا کیونکہ اللہ متکبرین کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اب کیا درس دینا چاہ رہے تھے آپ؟ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، آپ غریب ہیں، بیٹھنے کے لیے زمین پہ چادر بچھائی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
کھانے کے لیے خشک روٹی کے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے، سالن بھی نہیں ہے، روٹی بھی تازہ نہیں ہے، خشک روٹی، اس کے بھی ٹکڑے۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر میں تمہاری دعوت قبول نہیں کرتا، ذہن میں یہی ہوگا نا کہ ہم غریب تھے، ہم نہ بٹھانے کے لیے کوئی تخت و تاج، نہ کھلانے کے لیے کوئی مرغن غذائیں، یہ خشک روٹی کے ٹکڑے، ہماری غربت کی وجہ سے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا گیا، تو فرمایا یہ متکبر شخص کا کام ہے، غریب کی دعوت کو اس لیے قبول نہ کرنا کہ یہ غریب ہے، اس کے بلانے پہ اس لیے نہ آنا کہ یہ، فرمایا یہ متکبر کی علامت ہے، اور مجھے پتا ہے، مولا حسین فرماتے ہیں میرا رب جو تکبر کرے اس کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ میں نے تمہاری دعوت کو قبول فرمایا، میں نے تمہاری دعوت کو، اس نصیحت سے آج معاشرے میں ذرا غور کیا جائے، ہمارے ہاں غریب کو کتنی عزت دی جاتی ہے، ہمارے ہاں مساکین کو کتنی عزت کے ساتھ ملا جاتا ہے، ہمارے ہاں غریب مسلمان کے لیے کتنی ہمدردیاں موجود ہیں، یہ آپ کے زمانے میں کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں۔ اس کی میں سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں، آپ بھی جنازگاہ میں جاتے ہیں، میں بھی آیا جایا کرتا ہوں، ظاہر ہے جس کی قسمت میں جتنے جنازے لکھے اس نے اتنے پڑھنے ہی پڑھنے، اتنے پڑھنے ہی پڑھنے۔ تو میں نے خود دیکھا غریب مسلمان کے گھر فوتگی ہوتی ہے، جنازے پہ پہنچتے ہیں تو گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ اس جنازے کا اعلان بھی اسی مسجد میں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے اعلان نہیں کروایا، گنتی کے۔ تو کیا ہو گیا ان کو جی، جنازہ ہی ہے، تو ہم بندے غریب ہیں۔ کیا اب عبادت کا تعلق بھی غربت اور امیرت کے ساتھ رہ گیا ہے؟ جنازہ عبادت ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ اس پہ اجر و ثواب اللہ کریم عطا فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا؟ یقیناً فرماتا ہے، اور اتنا فرماتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ صحیح بخاری میں فرمایا جو صرف مسلمان کی نماز جنازہ پڑھے اللہ کی رضا کی خاطر، نیت یہ نہ ہو کہ نہ گئے تو کیا کہیں گے، یہی چکر ہے وہ سارے جس کی وجہ سے غریبوں کے جنازے پہ تعداد نظر نہیں آتی۔ یہ جنازہ پڑھنے نہیں جاتی اکثریت، بلکہ منہ دکھانے جاتے ہیں، اپنا کیا دکھانے جاتے ہیں ان کو کہ ہم بھی آئے ہوئے ہیں، ہم بھی آئے ہوئے ہیں۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، اکثر ہمارے یہاں جنازہ کسی نہ کسی نماز کے بعد ہوتا ہے، اکثر و بیشتر، کبھی زور کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، اکثر کی بات، زور سے پہلے بھی ہوتی۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، یہ دکھلاوے کی بہت بڑی عظیم مثال ہے۔ این نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، یہ باہر بیٹھے رہیں گے، فرض نماز کو نہیں ہے کہ جنازے میں کھڑے ہوں گے۔ تمہارا کیا فائدہ اس جنازے کے پڑھنے کا؟ فرض نماز ہی تم نے قضا کر دی، فرض نماز ہی تم نے، وہاں کیا ہے منہ دکھانا ہے، جو دکھاتے ہیں ان کی بات ہو رہی۔ اب اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے صرف جنازہ پڑھ لے، اللہ کریم اس کو 1 قرات اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ مسلمان کا جنازہ جب مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر پڑھے، اور فرمایا جانتے ہو کہ قرات کتنے وزن کا ہے؟ فرمایا جتنے وزن کا ہمارا احد پہاڑ ہے۔ اب دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ احد پہاڑ کا وزن کر سکے۔ احد پہاڑ کا اتنا طویل عظیم پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں، اور یہ وہی احد ہے جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے، فرمایا یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے محبت کرنا پتھروں کا کام ہی نہیں، پتھر بے جان ہے، محبت کا نظام جاندار اور عقل مند کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ محبت کا نظام جاندار اور عقل مند، جس میں شعور تو ہو کہ میں کس سے محبت کر رہا ہوں، اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، یہ مجھ سے احد پہاڑ کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ احد پہاڑ کو سرکار سے محبت ہے اور سرکار کو احد پہاڑ سے محبت ہے۔ میرے آقا کی شان ہی نرالی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہاڑ کی طرف ہیں تو پہاڑ میں بھی
یہ ساری صورتحال پتھر میں بھی آ جاتی ہیں کہ یہ ہستی کون ہے اور اسے محبت کا تقاضا کیا ہے، اور اسے محبت کا فرما احد پہاڑ کے برابر ایک قرات ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر دفنانے کے بعد ہم قبرستان جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان بھی چلے جائیں، دفنانے کے بعد آئیں، تو فرما اب اس بندے کو 2 قرات کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، ایک جنازہ پڑھنے کا، ایک دفنانے کا۔ شرط یہ ہے کہ رضا کس کی ہو؟ ظاہر ہے آپ فرض نماز بھی پڑھیں اور رضا اللہ کی نہیں ہے تو کوئی نیکی نہیں ہے، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ نیت یہ ہو کہ لوگ دیکھیں ہم بھی نمازی ہیں، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو یہ اتنی عظیم عبادت ہے، 2 احد پہاڑ کے وزن کے برابر پوری کائنات کے لوگ ایک احد پہاڑ کا وزن کر سکتے، اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ اور ہم نے اس کو بھی اپنی امیرت اور غریبت کے اوپر اس کو ڈال دیا ہے۔ کوئی امیر بندہ مر جائے تو وہاں جنازگاہ میں جگہ ہی نہیں ہوتی، جنازگاہ میں کوئی سیاسی مر جائے جنازگاہ میں بھلے اس کے کرتوت دیکھا جائے تو بندے کو رونا آئے، اس کے کرتوت جو وہ کرتا رہا اور کچھ بھی نہ کرتے ہوں۔ ہمارے زمانے کے سیاست دان جھوٹ، چغلی، غیبت، اس کے بغیر ان کی سیاست پوری نہیں ہوتی، اور کچھ بھی نہ کرتے ہوں ہمارے زمانے کے سیاست دان غریبوں کا جو فنڈ آتا ہے یہ اپنی کوٹھیاں، گاڑیاں، بینک بیلنس اور پلاٹس پہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ کے زمانے کے کتنے غریبوں کو حکومت کی طرف سے فنڈ ملتا ہے، حالانکہ لیتے ہیں، حالانکہ غرباء کے لیے یہ فنڈ کتنوں کو ملتا ہے؟ ان کے جنازے میں دیکھ لیا کرو، خدا کا نام لو، جنازہ اس حیثیت سے پڑھا جائے من حیث المسلم، من حیث کہ یہ مسلمان ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پہ یہ بھی حق ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے اور کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو اس کے جنازے میں کیا کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ تو میری برادری کا ہی نہیں تھا جو مر گئے، ہم دیکھتے ہیں یہ تو میرے تعلق والا ہی نہیں تھا جو مر گئے، ہم دیکھتے ہیں اس کے جانے میں ہمیں کون دیکھے گا، ہم نے تو اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے نا، مجھے کیا فائدہ ہے وہاں جانے، کوئی مجھے دیکھنے والا وہاں پہ تھوڑی ہے، مجھے دیکھنے والا وہاں پہ تھوڑی ہے۔ خدا را ان باتوں کو نکال دیں، بس جو سرکار نے فرمایا نا بخاری شریف میں، فرمایا مسلمان کے اوپر مسلمان کا یہ حق ہے من حیث المسلم، من حیث الاسلام، من حیث الشریعہ، من حیث المذہب، اسلام، شریعت، مذہب اور مسلم ہونے کے ناطے سے فرمایا جب مسلم کا انتقال ہو تو مسلم اس کے جنازے میں شریک ہو، مسلم اس کے جنازے میں، نہ تعلق کی شرط لگائی، نہ قوم کی شرط لگائی، نہ محلے کی شرط لگائی۔ البتہ کوئی شرعی عذر ہے تو پھر الگ بات، کوئی شرعی مجبوری ہے تو پھر علیحدہ بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی نیت سے واقف کار ہے، ہر بندے کی نیت سے۔ تو آپ نے کیا عظیم درس دیا، فرمایا میں نے تمہاری دعوت کو کیا کر لیا، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند ہے، اگر میں تمہاری دعوت قبول نہیں کرتا تو یہ تکبر کی نشانی ہے، کیونکہ تم غریب ہو، کیونکہ تم ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، کھانا کیا تھا، وہی خشک روٹی کے ٹکڑے۔ اور ایک ہمارے ہاں علماء ہیں، قراء ہیں، مدرسین ہیں، مبلغین ہیں، اسی طرح پیر عظام ہیں، اور اسی طرح ہمارے ہاں مختلف انداز سے آنے والے رشتہ دار، دوست احباب جن کی ہم دعوتیں کرتے ہیں۔ ادھر دیکھیں جن کی ہمیشہ سرداری باقی ہے، جن کی ہمیشہ شان و شوکت یہ ہے، اور دعوت میں پیش کیا کیا گیا ہے، خشک روٹی کے، اور ہماری حالت کیا ہے، تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو ہم ناراض ہو گیا ہے، سالن میں اتنے مرچیں تیز تھی کھانے کے قابل نہیں تھے، حالانکہ وہ بیچارہ ہمارے زمانے میں اپنی کوشش کے اعتبار سے اچھے کھانا پکاتے ہیں اپنے مہمان کے لیے اپنے، لیکن ہمارا طرز عمل خلاف شرع ہے، ہمارا طرز عمل خلاف شرع ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھے کھانے مہمانوں کے لیے نہ بنائیں، جتنی وسعت ہے آپ بنائیں، لیکن مہمان کو بھی تو سوچنا چاہیے میری کیا ویلیو ہے، امام علی مقام کا کیا مقام ہے۔ آپ خشک روٹی کے ٹکڑوں پہ ہی دعوت کو قبول فرما کے خوش ہو کے دعا دے کے چلے جا رہے ہیں،
اور ہمیں کچھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ آپ سب کے، خصوصاً مبلغین، مقررین، خطبہ اور پیر اعظام خصوصاً، ان کو تو گھر بھلے، میں تو سیدھا سادہ بندہ ہوں، آپ کو پتہ ہے، سادی باتیں ہیں میرے پاس، ان کو تو گھر دال سے بھلے روٹی صحیح طریقے سے نہ ملتی ہو، جب ان کی کوئی دعوت کر لے جی ہمارے ہاں بیان کرنا ہے، ہمارے یہاں آپ نے تشریف لانی ہے، پیر صاحب ہوں یا یہ ہوں، تو وہاں پر ان کو ڈاکٹر صاحب نے کئی پرہیز دسے ہوتے بتائے ہوتے ہیں، کئی پرہیز ان کے ذمہ ہوتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے یا دیسی مرغی ہو یا بکرا ہو، اس کے سوا آپ نے گوشت کوئی نہیں کھانا۔ میری فیلڈ ہے قبلہ، میں جانتا ہوں، میں اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے جو کچھ لوگوں کے ساتھ اس وقت کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بکرا جو ہے صرف دیسی گھی میں ہی پکا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے روکا ہوا، گھر والے سب سے سستا گھی پکتا ہو، سب سے سستا، اور ادھر اس غریب کے ساتھ ظلم یہ ہے، کیوں؟ اس کا قصور کیا ہے کہ وہ اپنے گھر رسول اللہ کی محفل جو سجائے بیٹھے، اس کا یہ قصور ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تم دین کا کام نہ کرو، یہ ان کے اوپر اس طرح کی مختلف شرائط عائد کر کے چاہتے ہیں اسلام کی تبلیغ کا کام ہی ختم کرو۔ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے آپ کے زمانے۔ اور ادھر امام علی مقام کی سیرت دیکھو، خشک روٹی کے ٹکڑوں پہ دعوت کو قبول فرمایا۔ کیا ان نفوس قدسیہ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ اگر اس پر مبلغین، مدرسین، خطبہ اگر یہی اس میں عمل نہیں کریں گے تو بتائیں جن کو انہوں نے سمجھانا ہے وہ کب عمل کریں گے؟ ان کی وجہ سے ہی تو آگے عمل ہونا تھا، ان کی وجہ سے ہی تو آگے، جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جو امت ہے، میری جو، یہ میں اللہ معاف کرے، اس کو آپ جیسے سرکار فرما رہے ویسے ہی سمجھنا۔ سرکار نے صرف مثال دی ہے، اس کے سوا اس سے کچھ بھی مقصود نہیں ہے، اس کے سوا اس سے کچھ بھی مقصود، صرف سمجھانے کے لیے کہ جو علماء ہیں جن کا کام ہے دعوت و تبلیغ، ان کی اہمیت اجاگر کرنا مقصود تھا، کہ اگر تمہارے اندر عمل ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ مقصود تھا۔ آپ نے فرمایا میری جو امت کے علماء ہیں، میری جو امت کے جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، یہ اور میری جو ان کے سوا امتی ہیں، ان کی مثال ایسے ہے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بکریوں کا ریوڑ، جیسے کہ بکریوں کا، فرمایا اب بکریاں ہیں، ان کا مالک ان کی حفاظت کے لیے ارد گرد کیا لگا دیتا ہے؟ چار دیواری بنا لے۔ اپنے زمانے کی اگر ہم بات کریں، جیسے مختلف انداز سے جانور کے فارم بنے ہوئے، ان کی حفاظت کے لیے ارد گرد کیا ہے؟ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لکڑیاں لگا دیتے تھے، ارد گرد کیا لگا دیتے تھے؟ لکڑیاں، تاکہ یہ درندوں سے محفوظ ہو جائے، باہر بھی نہ نکلے اور درندوں سے بھی۔ سرکار نے فرمایا میری جو امت ہے ان بکریوں کی مثل ہے، اور ان کی حفاظت کرنے والے فرمایا میری امت کے علماء ہیں، اور یہ ارد گرد جو باڑا لگا ہے یہ میری امت کے علماء کی مثال ہے، میری امت کے علماء کی، کہ باڑا ہی ان کی حفاظت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ فرمایا یہ علماء کی مثال ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں صحابہ یہ بتاؤ اگر باڑا خود ہی بکریوں کا نقصان کرنے والا ہو جائے تو پھر بکریوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کیا مطلب تھا؟ فرمایا اگر مبلغین، اگر علماء جن کو یہ شعبہ سونپا جائے گا، اگر وہی شریعت پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو امت کی حفاظت کیسے ممکن ہوگی؟ امت کی حفاظت ہے، اور آج ہم اسی حالت سے گزر رہے ہیں۔ آج جو ہم جن حالات سے گزرے وہ وہی حالات ہیں جن کی خبر آپ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے عطا فرمائی۔ کیا وہ 1000 میں 2 چربہ حمل مل جائے تو مل جائے، بقا کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے، میرے تو زیادہ سامنے، کیونکہ میری فیلڈ یہی ہے، میرا شعبہ یہی ہے۔ خدا کا نام لیا جائے، اللہ کا خوف کیا جائے، اللہ رسول کا جو پیغام جیسے ہے اس کو ویسے ہی مانا جائے، اس کو ویسے ہی، توڑ موڑ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب پہ عام بندے کے اعتبار سے شریعت زیادہ لاگو ہوتی، کیونکہ وہ شریعت کو جانتا زیادہ ہے، کیونکہ وہ شریعت کو، ہم تو پیر صاحب ہیں، آپ پر مریدوں کی بنسبت شریعت زیادہ لاگو ہوتی ہے۔ کیوں؟
مفتی صاحب ہے یا پیر صاحب ہے، امام صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، مدرس ہے، یہ حجت نہیں ہے. ان کا کردار ہمارے لیے حجت جو خلاف شرع ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو حجت بنایا ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہے، مثلا امام صاحب کی بیٹی اگر کالج یونیورسٹی کسی جگہ جہاں بے پردگی کا ماحول ہے پڑھتی ہو تو محلے والے کہتے ہیں ہمارے لیے زیادہ گناہ ہے، امام صاحب کی اپنی بیٹی تو پڑھ رہی ہے. بے پردگی کے ماحول میں اس کو مرد ہی پڑھاتے، وہ بھی تو بیٹھی ہوتے ہیں وہاں منہ لٹکائے ہوئے. امام کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ حالانکہ ہے نہیں. مفتی صاحب خود فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں. عوام الناس میں کیا ذہن پیدا ہوگا؟ تو یار گناہ ہوتا تو مفتی صاحب کیا دیکھتے. یہ حجت نہیں ہے مفتی جو اس کا خلاف شرع کام ہے، لیکن لوگوں نے اس کو حجت. اسی طرح پیر صاحب کی مثال، پیر صاحب کے گھر میں ہی ماحول خلاف شرع ہو، اس کی اپنی سیرت ہی خلاف ہے، تو مریدوں نے ذہن میں سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا یار نماز اتنی ضروری ہوتی تو پیر صاحب نہ پڑھتے معاذ اللہ. اگر داڑھی کا پورا رکھنا کوئی شریعت میں ضروری ہوتا معاذ اللہ تو ہمارے پیر صاحب کی پوری نہ ہوتی. لوگوں نے اس کو حجت سمجھا ہوا کہ نہیں سمجھا ہوا، حالانکہ وہ حجت نہیں ہے. نہ مفتی صاحب حجت ہے جب خلاف شرع ہے، نہ پیر صاحب حجت ہے جب خلاف ہے، نہ آپ کا امام آپ کے لیے حجت ہے جب اس کی سیرت خلاف ہے. حجت رسول اللہ کی ذات ہے، حجت میرے آقا کریم کا طریقہ ہے، حجت میرے آقا کریم کی سیرت طیبہ ہے. جو آپ نے دیا کوئی کرے نہ کرے امت پہ حجت وہی ہے، امت پہ حجت. لیکن بدقسمتی سے لوگوں نے ان کو حجت بنایا ہوا ہے. تو بئی معنی ہمارے لیے اس شعبے والوں پر تو عام لوگوں سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کہ کہیں لوگ ہماری وجہ سے ہی گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں لوگ ہماری وجہ سے ہی گمراہ نہ ہو جائیں. اس لیے سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تھا تم نے تو امت کی حفاظت کرنی ہے بد عملیوں سے، بد عقیدگیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے. اور اگر تم ہی یہی کام شروع کر دو گے میرے آقا فرماتے پھر امت کی حفاظت کون کرے گا؟ اور آج ہماری حالت یہی ہے، آج ہماری حالت یہی ہے. پھر آپ نے جب ان کی دعوت کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمایا، تناول فرما لیا، اور پھر ان کو فرمایا اب تم میری دعوت قبول کرو. تو کیسے خوش نصیب مہمان ہوں گے جن کی دعوت مولا حسین فرما رہے ہوں گے. فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم میری دعوت قبول. انہوں نے کہا حضور ہمیں قبول ہے. آپ انہیں گھر لیا اور اپنی نوکرانی باندھی کو ارشاد فرمایا جو کھانے کے لیے گھر میں میسر ہے وہ پیش کر دیا جائے. وہ کیا کر دیا جائے؟ پیش کر دیا جائے. تو مولا حسین کی اس پیاری عادت نے ہمیں بتایا کہ امیر و غریب سے تعلق یکساں. کسی کی امیرت کی وجہ سے اس کو جھکنا نہیں ہے، کسی کے امیر ہونے کی وجہ سے اس کو دور سے سلام نہیں کرنا، کسی کے امیر ہونے کی وجہ سے اس کو جناب ایسی ویسی گفتگو اور ایسا ویسا تعلق امیرت من حیث الامیرت نہیں رکھنا، اور کسی غریب کی غربت کی وجہ سے اس کی بے عزتی کرنا یا اس کو سلام نہ کرنا یا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو اپنے لیے آر محسوس کرنا. فرمایا یہ متکبرین کا کام. کن کا کام ہے؟ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہو تو امیر و غریب سے شریعت کی روشنی میں یکساں تعلق ہو. یکساں بقایا رہ گیا یہ مسئلہ. ایک امیر شخص سے ہماری قریبی رشتہ داری، ظاہر قریبی رشتہ داروں کے حقوق زیادہ ہو، قریبی رشتہ داروں کے یہ بحث ہی علیحدہ ہے. یہاں تو صرف اتنا ہے کسی کے پیسے کو سلام نہ ہو اور کسی کی غربت کی وجہ سے اس سے دوری نہ ہو، یہاں یہ مسئلہ چل رہا ہے. باقی اگر کسی کے امیر شخص سے رشتہ داری ہے تو ظاہر ہے اس کا تعلق اور ہوگا. رشتہ داروں کے حقوق کچھ اور ہوتے ہیں اور عام مسلمانوں کے حقوق کچھ. یہ بات ہی الگ ہے، اس پہ ہمارا کلام نہیں. نہ یہ تکبر کی علامت، نہ یہ تکبر کی علامت ہے. جی امیر بندے کو تو وہ گھر بلا کے دعوتیں کھلاتا ہے، ممکن ہے کسی کے سمجھ میں یوں آ جائے غریب کو تو کبھی بلایا نہیں. بھائی وہ تو اس کا قریبی رشتہ دار ہے، وہ تو اس کا قریب. یہاں تعلق کی بات. اور ادھر ہے کہ عزت جو غریب کو نہیں دے رہا، کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ غریب ہے. یہ مذموم ہے، یہ متکبرین کا شیوا ہے، یہ متکبرین کا شیوا ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن درس ارشاد فرما رہے تھے
اس حدیث کو اپنے اپنے پاس محفوظ کرنا ضروری ہے، ورنہ بہت سارے مسلمان آپ پر حملہ آور ہوں گے جو جاہل قسم کے، لا علم قسم کے، کہ آپ تو متکبر ہیں، حالانکہ اس چیز کو سرکار نے تکبر میں شمار۔ اب حدیث کو غور سے سنو۔ سرکار سے حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لیکچر دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، تقریر بیان فرما رہے تھے، تو سرکار نے ایک جملہ بولا کہ جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، میرا رب اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا۔ حدیث پھر سنیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ اس کے راوی، کہ میرے آقا کریم صحابہ و اہل بیت کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو خطبے کے درمیان جملے بولے کہ جس مسلمان کے دل میں، جس مسلمان کے ایک دانے کے برابر بھی، یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا، تو میرا رب اس کو جنت میں۔ ایک غلام کھڑا ہوگا، جب اتنے جملے سنو، ایک غلام کھڑا ہوگا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا لباس عمدہ ہو۔ ان جملوں کو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ان کو یاد کرنا ہے۔ بہت سارے مسلمان لا علمی کی وجہ سے جب آپ اس طرح کی حالت میں ہوتے کہتے دیکھا ہے متکبر جا رہا، حالانکہ یہ چیزیں سرکار سے پوچھی گئی، فرمایا یہ تکبر میں شامل ہے۔ اسی لیے آپ کو اپیل کی کس حدیث کو یاد رکھنا۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے سمجھ لیا کہ سرکار نے جو فرمایا جس کے دل میں دانے کے برابر بھی کیا ہوگا، وہ جنت میں۔ اس کو یہ سمجھ آئی شاید اچھے کپڑے پہننا بھی تکبر ہے، شاید اچھی سواری رکھنا بھی، شاید اچھا کھانا پینا بھی، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے میرا پہننے کا کپڑا اعلیٰ قسم کا ہو، اچھا ہو، مجھے یہ پسند ہے میرے شوز جو میں جوتے پہنتا ہوں وہ بھی کیا ہوں، اعلیٰ قسم کے ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری سواری بھی زمانے کے اعتبار سے کیا ہو، اعلیٰ قسم کی ہو۔ مجھے یہ پسند ہے جو ہم کھاتے پیتے کھانا بھی کیا ہو، اعلیٰ قسم کا ہو۔ کیا یا رسول اللہ یہ بھی تکبر میں شامل ہوتا ہے؟ یہ سائل نے سوال کر دیا، یہ سائل نے سوال کر دیا۔ میرے آقا کریم نے اس کو دیا جواب، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جمیل ویحب الجمال، او کما قال علیہ السلام، فرمایا یہ کون کہتا ہے تکبر ہے؟ اچھے کپڑے پہننے کو کس نے تکبر کہہ دیا؟ اچھی سواری کو کس نے تکبر کہہ دیا ہے؟ اچھے کھانے کھانے کو کس نے تکبر کا نام دیا ہے؟ فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال، میرا رب تو خود خوبصورت ذات ہے، ویحب الجمال، اور وہ خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تو کیا مسئلہ دیا؟ فرمایا اچھا لباس پہننا تکبر میں، اچھی سواری رکھنا تکبر میں، اچھے کھانے کھانا تکبر میں، جبکہ نیت صاف ہو۔ اب ہم اس لیے اعلیٰ قسم کا سوٹ پہنتے ہیں، نیت یہ ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں مریں گے، سڑیں گے، جلیں گے، یہ تکبر ہے، یہ حرام ہے، یہ مسموم ہے۔ اگر ہم اس لیے اعلیٰ سواری لے کے آئے کہ چلو فلاں فلاں جو رشتہ دار ہے نا وہ تو مر جائے گا اپنی موت، آپ ہی ہمارے پاس سواری دیکھتے ہی، ہمارے پاس یہ اعلیٰ قسم کی سواری، یہ نیت مذموم ہے۔ اب یہ شخص متکبر ہے، اس لیے اعلیٰ قسم کے کھانے پکائے جا رہے ہیں کہ فلاں فلاں محلے والا یا فلاں فلاں دوست یا رشتہ دار دیکھے گا تو مر جائے گا کہ ہم تو ایسا کھاتے ہیں، ہم تو، یہ متکبر ہے، ایسا شخص مذموم ہے اور گناہ گار ہے۔ اور گناہ نیت کیا ہو؟ پھر اعلیٰ قسم کا سوٹ خریدنا ہے حلال کے پیسوں سے، نیت یہ ہو کہ میں ایک مسلم ہوں، میں ایک مسلم ہوں، اور میرا لباس ایسا ہونا چاہیے جب کوئی غیر مسلم دیکھے تو کہے کیا بات ہے مسلمان کی، کیا بات ہے۔ مسلمانوں کو تو اسلام لباس بھی اچھا پہننے کا تلقین کرتا ہے، اس نیت سے پہنے، میں مسلمان ہوں، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہوتا ہے، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں، چلو میں اپنی ساری اعتبار سے بھی کوشش کر لوں، کما حقوں میں حق ادا، چلو لباس تو اچھا پہن کے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچ رہے ہیں، اللہ کی جناب میں جو پہنچ رہے ہیں، نیات ایسی ہوں۔
ایسے ہی کھانے کی بات ہے، نیت ایسی ہو. مفسرین نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی روشنی میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. فرمایا تم اچھے کھانے کھاتے ہو حلال کی کمائی سے، نیت یہ ہو اچھی اچھی غذائیں کھائیں گے، اس سے ہمارے جسم میں کیا پیدا ہوگی؟ طاقت. اور پھر ہم اس طاقت کو اپنے رب کی عبادت میں صرف کریں گے. اچھی اچھی غذائیں کھائیں گے تو صحت بحال رہے گی. جب صحت بحال ہوگی تو رب کی عبادت ہم فراخ دلی سے کر سکیں گے. فرمایا اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی غذائیں کھاؤ، لیکن نیت کا دخل ہے. نیت درست کر لو، تمہارا اعلیٰ قسم کی غذا استعمال کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے. اور جب ہم اعلیٰ قسم کی غذا اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے ہمارے جسم میں کیا پیدا فرمائے گا؟ طاقت پیدا فرمائے گا. جب طاقت ہوگی تو ہم عبادت اعلیٰ درجے کی کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں؟ تو اب وہ اعلیٰ قسم کے کھانے کھانا بھی عبادت میں شمار کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی سواری کے اندر نیت کہ میں ایک مسلم ہوں اور میرے پاس اچھی سواری ہونی چاہیے تاکہ کوئی غیر مسلم اگر میری حالت کو دیکھنا چاہے کہ پتہ نہیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں، حالات ان کے کیسے ہوتے ہیں، کیا مسلمان بس ایسے گند میں پڑے رہتے ہیں؟ نہیں، میرے آقا نے تو مسلم کو صفائی ستھرائی پہ اتنا زور دیا، آپ نے اتنے تک فرما دیا یہ جو صفائی ہے یہ تمہارا نصف ایمان ہے. لیکن صفائی جیسے باہر کی ہو اندر کی بھی ضروری ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے باہر سے ہم صاف ستھرے، اندر میں بغض، کینہ، حسد، بہتان، چغلی، غیبت کے انبار لگائے ہوئے. حقیقی غلاظت یہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، جو ہمارے اندر کیا ہے؟ یہ حقیقی غلاظت. اس سے پاک ہونا مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس سے پاک ہونا مسلمان کے لیے. اور جو اگلی بات سرکار نے اس حدیث میں فرمائی تو یہ بھی نہایت ہی قابل غور ہے. پھر سرکار نے جب اتنا سمجھا دیا، حدیث کا آخری حصہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ کریم بظاہر دنیاوی اعتبار سے دولت سے نواز دیتا ہے، دولت سے، اور پھر اس دولت کا اثر اس بندے کی زندگی سے نظر نہ آتا ہو تو میرا رب تو ویسے ہی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. حدیث کو دوبارہ سمجھیں. اثر کیسے نظر آتا ہے؟ اللہ کریم نے ایک بندے کو نوازا ہے دولت سے، حلال کے طریقے سے، جو اسلام کے مطابق خرچ بھی کر رہا ہے، اور وہ اپنے کپڑے، اپنی حالت صحیح نہیں رکھتا، میلے کچیلے کپڑے، زمانے کے سب سے گھٹیا کپڑا خرید کے لانا. تو سرکار فرمانا جس کے پاس موجود ہو اور وہ خرچ نہ کرے میرا رب ایسے بندے سے ویسے ہی ناراض ہو جاتا ہے. گھر میں سسٹم موجود لیکن بیوی بچوں کو تنگ کر کے رکھنا، بیوی بچوں کو ذلیل کر کے رکھنا، جو ضرورت کی چیز ہے وہ مہیا نہ کرنا، حالانکہ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ مہیا کی جا سکتی تھی. میرے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے سے تو رب ویسے ہی ناراض ہو جاتا ہے کہ میں نے تجھے نعمت دی تو اس کا استعمال ہی نہیں کرتا. یہ بخیل شخص کی طرف اشارہ جا رہا ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں، جو بخل سے، جب اللہ دے جتنی دے اس کے اعتبار سے اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے کو رب پسند بھی فرماتا ہے، اور جو خرچ نہ کرے اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے. اس سے رب کیا ہو جاتا ہے؟ یہ اسی سائل کے جواب میں سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ باوجود ہونے کے بوسیدگی اور تنگ حالی میں زندگی گزار رہا ہے، میرے رب کو تو ایسا بندہ پسند ہی نہیں ہے. تو معلوم ہوا اچھا لباس پہننا، اچھی سواری خریدنا، جبکہ نیات درست ہو. ہر شخص کی نیت کو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، میرا رب جانتا ہے. خواہ مخواہ کسی پہ بدگمانی کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. وہ بندہ جانے، اس کا مالک جانے، ہمیں کیا ضرورت پڑی اس پہ بدگمانی کرتے ہوئے؟ جی اس نے اچھے کپڑے پہنے تو شاید ہمیں جلانے کے لیے پہنے ہوں گے. یہ بدگمانی کرنا حرام ہے. بدگمانی کرنا، ہمیں چاہیے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان. مسلمان کے بارے میں بھائی اللہ نے اس کو دیے، وہ اچھے کپڑے نہیں پہنتا تو رب بھی ناراض ہوتا ہے، اس لیے پہن رہا ہے. اس لیے اچھی سواری لیے نہیں لیتا تو رب بھی ناراض ہوتا ہے. رب ہی اچھے کھانے پکاتا ہے، نہیں پکاتا تو رب بھی کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ فرمایا نا جس کے پاس نعمت ہو اور اس کا اظہار نظر، اس کا اثر نظر نہ آئے، جس حیثیت سے اثر ہوتا ہے تو میرا رب تو ویسے ہی اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے. جیسے حدیث میں فرمایا میرا جو بندہ مجھ سے دعا نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوں. یہ حدیث مبارک. سرکار فرماتا ہے، رب فرماتا ہے
میرا جو بندہ مجھ سے، میں اس سے ناراض ہوں، میرے بندے تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا؟ مجھ سے تو مانگتا ہی نہیں ہے، مجھ سے تو رب اس سے ناراض ہو جاتا، رب اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا، تو نے کہا نا کہ کیا اچھا کپڑا بھی، لباس بھی، سواری بھی، کھانا پینا بھی تکبر میں ہے؟ فرمایا میں بتاتا ہوں تکبر کیا ہے۔ تکبر، فرمایا تکبر یہ ہے۔ اب ان جملوں کو میں بھی اپنے آپ پہ لاگو کروں گا۔ سرکار نے جو تکبر کی تعریف کی اس حدیث میں، آپ بھی لاگو کرنا۔ اگر کہیں اس کا نام و نشان ہو تو اللہ کی جناب سے توبہ کر لیجئے گا، اور میرے اندر ہوگا تو میں بھی توبہ کر لوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے گا، اور آئندہ کوشش کریں گے ایسی چیزیں اپنے اندر آنے نہیں دیں گے۔ فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق کو صفاحت سمجھا جائے۔ کیا مطلب؟ فرمایا وہ شخص متکبر ہے جو اللہ کی احکامات، اللہ کی شریعت پہ چلنے کو بے وقوفی سمجھتا ہے، چلنے کو بے وقوفی سمجھتا ہے۔ مثلا اور نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں، خیر ہے، روزے کی کون سی ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں 16 گھنٹے بھوکا پیاسا مرتا ہوا دیکھے؟ یہ سب لا علمی والی بات ہے، اور یہ متکبرین کا شیوا ہے، متکبرین کا۔ میرے آقا فرماتے، میں سادہ لفظوں میں بتا دوں، جو رب کے احکامات پر عمل نہ کرے، حق یہ ہے وہ متکبر ہے، حق یہ ہے کہ وہ متکبر ہے۔ اور دوسرا جملہ، صرف 2 جملوں میں تکبر کو باندھ کیا اس حدیث، جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کرے متکبر، اور فرمایا جو اللہ کی مخلوق کو اپنے خیال میں اپنے سے نیچا جانتا ہو، حقیر جانتا ہو، وہ متکبر ہے۔ اب ان 2 باتوں کو دیکھیں، کہیں ہماری سیرت میں تو نہیں داخل۔ اپنے سوا اور مسلمانوں کو اپنے سے کیا سمجھنا؟ نیچا سمجھنا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، ان کی جرت کیا کہ ہمارا مقابلہ کر سکتے؟ ان کے پاس ہے کیا؟ یہ ماہانہ جتنا کماتے ہیں اتنا تو میرے ایک بچے کا خرچہ، یہ کون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تقابل کرنے والے؟ فرمایا حق یہ ہے کہ متکبر ہے، حق یہ ہے کہ یہ شخص مغرور ہے، حق یہ ہے کہ یہ شخص متکبرین کی صف میں کھڑا ہے، جو دوسروں کو کیا سمجھتا ہے؟ حقیر۔ یہ ہوتے کون ہے؟ یہ بیماری بھی ہمارے زمانے میں عام ہے، یہ بیماری بھی ہمارے زمانے میں، خدا میرے بھائیوں، یہ وہ کبائر ترین گناہوں میں شامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ابھی آپ نے حدیث سنی، میرے آقا نے فرمایا ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو میرا رب اس شخص کو جنت میں۔ اور ادھر کیا جملے ہیں؟ جو دوسروں کو نیچا سمجھتا ہے، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، بس سب کچھ آپ ہی ہے، اپنے اہل و عیال ہی ہے، باقی سب فارغ ہیں۔ فرمایا حق یہ ہے کہ وہ اعلیٰ قسم کا متکبر شخص ہے۔ اور ادھر حدیث کیا ہے؟ جس کی اعلیٰ قسم کا تکبر نہیں، فرمایا سب سے ادنا تکبر ایک دانے کے برابر بھی ہوا تو جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اور ادھر فرمایا کامل درجے کا متکبر وہ شخص ہے جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سوا باقی سب لوگوں کو نیچا ہی سمجھتا ہے، اور کہتا ہے سب کچھ ہم ہی ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں یہ بیماری عام ہے، یہ بیماری۔ اور اپنا عقیدہ تو الحمدللہ یہی ہے، ہم سب کا عقیدہ تو یا اللہ تمام مسلمان جو صحیح العقیدہ ہے ہم سے اچھے ہیں، تمام مسلمان جو صحیح العقیدہ ہیں ہم سے، تمام مسلمان جو صحیح العقیدہ ہیں ہم سے۔ اللہ کریم ہم سب کو تکبر کی لعنت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔